السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اپنے میزبان گوہر شمس کے ساتھ اے جی این کے اسٹوڈیو سے۔ آج اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر پاک اور 13 رمضان المبارک ہم اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور لاہور کے اگر ہم موسم کی بات کریں تو آج جناب موسم قدرے خوشگوار ہے۔ گو کہ پورا رمضان المبارک جو اب تک ہم گزار چکے ہیں بہت ہی آپ کہہ لیں کہ خوشگوار موسم رہا، اور ملک کے کچھ حصوں میں کل رات جو ہے وہ بارش بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ کہیں کہیں پہ ژالہ باری بھی ہوئی۔ اور لاہور میں اگر اس وقت موسم کی بات کریں تو بڑا ہی سہانا موسم جناب، جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ تو بہت زبردست موسم، اور موسم کی عنایات ہیں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے، ان کی برکت کے صدقے ہم برکت رمضان میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے نامور لوگ موجود ہیں، نامور شخصیات موجود ہیں، جن سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے ہم مختلف شخصیات کو مدعو کرتے ہیں، جن سے ہم جانتے ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی سٹرگل کے حوالے سے، ان کی کامیابیوں کے حوالے سے، اور یہ سارا جو تردد ہے ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر ان شخصیات سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ آج کا پروگرام بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس میں آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ بلا شک و شبہ اپنے اپنے شعبے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف خود نام بنایا، پاکستان کا نام بنایا، بلکہ آنے والے بہت سارے لوگوں کے لیے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ میں ڈیفینیٹلی ان کے انٹروڈکشن کی جانب بڑھوں گا، لیکن ہمارے پروگرام کا جو مستقل حصہ ہے، جو اس پروگرام کو آپ کہہ لیں کہ اس کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کا تعارف صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے، ان کا نام ہی ان کی پہچان ہے، سراپا محبت ہیں، سراپا اثار ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علمدار حسین بخاری شاہ صاحب۔ بخاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مہربانی بہت جناب، شکریہ السلام آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت جو پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، جن سے ہم بات چیت کریں گے، خدمت خلق کرتے ہیں، اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پاکستان میں بڑا یونیک کام کر رہی ہے۔ ان کی آرگنائزیشن کیا کام کرتی ہے اور ہمارے یہ دوست اس آرگنائزیشن میں کس عہدے پہ کام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ ملک اویس الطاف شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک اویس الطاف بھائی، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور میری دوسری جانب جن شخصیات کو میں اس وقت پروگرام کے آغاز میں انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ ملک پاکستان کا فخر ہیں، ہمارے پاکستان کا اثاثہ ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ صرف خود کو سنبھالا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملیز کو بھی سنبھالا۔ اور میں یہ کہنے میں کسی قسم کا آپ کہہ لیں کہ مجھے کوئی تردد فیل نہیں ہو رہا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، جنہوں نے اپنی کسی کمی کو، اپنی کسی منزل میں کوئی حائل نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنی اس کمزوری کو انہوں نے اپنی پاور بنایا، اور آج پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان ماشاءاللہ کرکٹ کے حوالے سے بڑے ہی سرسبز و شاداب زمین ہے۔ ویسے تو جناب رمضان المبارک کی برکت سے ملنے والا یہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہر حوالے سے سرسبز و شاداب ہے، لیکن اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹ کے میدانوں میں پاکستانی قوم جو ہے ان کا جذبہ بڑا جمع ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہم اس کی بات نہیں کریں گے کرکٹ کے حوالے سے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو ہمیں پازیٹیو رہنا ہے۔ اور اس پازیٹیوٹی کے حوالے سے آپ دنیا کے فاسٹسٹ بالر کو تو ضرور جانتے ہوں گے، جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا لوہا منوایا، لیکن آج میں جس دنیا کے فاسٹسٹ یعنی تیز ترین بالر کو آپ کے سامنے متعارف کروانا جا رہا ہوں، آپ میں سے بہت کم لوگ میرے اس دوست سے واقف ہیں۔ میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، ہمارا ایسٹ ہیں، یہ وہ دوست ہیں جو دنیا میں سب سے تیز رفتار بالر ہیں کرکٹ کے حوالے سے، لیکن یہ شعیب اختر نہیں ہے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں، جناب پاکستان کا فخر ہیں محمد فیاض بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویل چیئر کرکٹ میں پوری دنیا میں سب سے فاسٹسٹ بالنگ کا ریکارڈ ہے محمد فیاض بھائی کے پاس۔ محمد فیاض بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، آپ ہمارا اثاثہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و دائم رکھے۔
اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت جنہوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا، اور میں نے کہا تھا نا کہ آج کا پروگرام بہت خاص ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں وہ خاص لوگ شامل ہیں جو ہم سب کے لیے آپ کہہ لیں کہ رستے ہموار کر رہے ہیں، جنہوں نے اس پاکستان کو بلندیوں تک لے کے جانے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب آغا محمد علی، اور ان کو پیار سے ہم کہتے ہیں آغا جانی۔ آپ سینئر نائب صدر پنجاب MQM ہیں۔ آغا جانی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ آج کے اس پروگرام میں بھی چونکہ ہم نے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم حمد باری تعالیٰ کی جانب بڑھیں گے، اور داتا کی نگری لاہور سے تشریف لائے ہوئے ننھے منھے ثنا خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں بیٹا آپ سے کہ آپ حمدیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي
بلا شک شبہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہے، اور ملک پاکستان کے طول و عرض سے ثنا خان مصطفیٰ اور قاری و قرہ حضرات ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے انداز میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب سید علمدار حسین بخاری شاہ صاحب سے۔ بخاری صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کی جو باتیں ہیں، آپ جس طرح ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں وہ بلا شک و شبہ رہنمائی کا باعث ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور دوسرا عشرہ بھی ہے، اور دوسرے عشرے کا پہلا جمعۃ المبارک ویسے تو آپ کہہ لیں کہ تمام جو دن ہیں ان کا سردار مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، بابرکت دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے خاص طور پہ جمعۃ المبارک اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب گوہر شمس صاحب، شکر گزار ہوں آپ کا، AGN چینل کا، آپ کی وساطت سے اپنے ہم وطنوں سے اور عالم اسلام میں گفتگو ہو جاتی ہے۔ آپ نے بڑا اچھا موضوع چھیڑا ہے، جمعۃ المبارک سید الایام کہا جاتا ہے۔ آپ نے اردو میں کہا، میں نے عربی میں بتا دی، عام تمام دنوں کا سردار دن۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر یہ غریبوں کا حج بھی اس دن کو کہتے ہیں، صحیح، غربا کا حج اس دن حج اور عمرہ کے برابر اس کا ثواب آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر رمضان کریم کا جمعہ کیا اور کہنا ہے؟ عشرہ مغفرت کا جمعہ، اللہ اللہ، صحیح، نور علی نور والی بات ہے۔ بے شک، یہ اسلام کا امتیازی وصف ہے اور ایک مخصوص دن جو امت مسلمہ کو عطا کیا گیا بارگاہ الہی سے، وہ جمعۃ المبارک، صحیح، کیونکہ یہود کے لیے ہفتے کا دن مقرر ہے اور ہمارے عیسائی جو برادری ہے ان کے لیے اتوار کا دن ہے، سنڈے۔ تو جمعہ جو ہے یہ عالم اسلام کا وہ خاص دن ہے جو خدا نے انعام کے طور پہ فرمایا۔ صحیح، قرآن پاک میں ایام کے اوپر تو سورہ کوئی نہیں ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے اوپر پورا سورہ موجود ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، پوری صورت۔ صحیح، اور اس میں جو جمعہ کی نماز ہے، جو ایک مین اجتماع ہے عالم اسلام کی عزت اور وقار کے لیے، اور ایک جو اس کو آپ نے جیسے کہہ رہے ہیں کہ بڑا دبدبہ اور بہت زیادہ، جب پوری طرح سے مسلمان اس پہ جمع ہوتے ہیں، جیسے بادشاہی مسجد ہے صحیح، یا فیصل مسجد اسلام جی آباد بالکل ہے، ایسے ہی ہے، ایک روح پرور منظر سے ایک دھاک بیٹھتی ہے اسلام کی، بے شک، اس طرح مل کے جمعہ پڑھنے۔ اور ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، جب روز جمعہ کو نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، ندا دی جائے، تو دوڑو، کاروبار حیات کو ترک کر دو، صحیح، وذروا البیع تجارت کو چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، صحیح کرو، دوڑ کر آؤ، سارے کام چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں عقل ہو، اگر تم سمجھ سکو۔ صحیح، کسی نماز کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، جمعۃ المبارک کے دن یہ اللہ کریم کا حکم تاکیدی ہے کہ سب کاروبار چھوڑ دیں، صحیح، موقوف سب ختم کر دو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، جلدی کرو مسجد کی طرف۔ صحیح، صحیح، تو اس میں اور کسی نمازیں باقی بھی سب ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ان کے لیے اقامت برابر ہے، لیکن یہ امتیازی دن ہے، بس روشن دن ہے، صحیح، بخشش کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، درود پڑھنے کا دن ہے، یہ سفید دن جسے روشن دن کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے آج کے دن۔ پھر رمضان کا جمعہ، اللہ اکبر کبیر، اس کے آداب میں آپ سے عرض کر دوں، میں یہ دیکھتا ہوں معاشرے میں آپ کی وساطت سے یہ بڑی اچھی بات ایک ہدیہ کر رہا ہوں کہ جب جمعے کے لیے دوسری اذان ہو جاتی ہے ہمارے عام طور پہ، جی جی، اور وہ اقامت کر رہے ہوتے ہیں نا، لوگ بھاگ بھاگ کے نا جا شامل رہے ہو ہوتے رہے ہیں، ہوتے ہیں ایسے ہی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب آ کے 1 بجے بیٹھ گئے ہیں، 12:30 بجے، اور یہ اب 1 گھنٹہ لگے رہیں گے، جب اقامت ہوگی تو چلے جائیں گے۔ جمعہ کی نماز جو ہے گوہر شمس صاحب، وہ 4 رکعت جو نماز ظہر ہے نا اس کے قائم مقام، نماز ظہر 4 رکعت ہے، جمعہ کی رکعتیں 2 ہیں، 2 خطبے جو ہیں نا وہ 2 رکعت نماز کے برابر ہے، قائم مقام ہے۔ صحیح، صحیح، اگر آپ وہ 2 خطبے نہیں سنیں گے آپ کا جمعہ ادا نہیں ہوگا۔
صحیح لوگوں کو بتا دیجئے یا بعد میں بھی دہرا دیجئے اپنی اس بات میں کہ اگر جو لوگ بھاگ کے جا کے اقامت کے وقت جمعے میں شامل ہوتے ہیں اور 2 خطبے نہیں سنتے، ان کا جمعہ کی نماز ناقص رہ جاتی ہے، اللہ کو قابل قبول نہیں۔ 2 خطبے سننا واجب ہے، اللہ اس سے جمعہ کی نماز واجب ہے۔ اس لیے جو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو پہلے امام کے کھڑا ہونے سے پہلے جب وہ خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں، امام صاحب، خطیب صاحب، اس سے پہلے جو بندہ مومن پہنچے صحیح جمعے کی اس میں پہنچ جائے تو سونے اور چاندی کے قلم اور ورق لے کر ملائکہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اللہ اکبر اللہ اکبر ملائکہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں صحیح اور آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، یہ پہلے آئے، اس کے درجے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فہرست جاتی ہے، اللہ آپ کا یہ بندہ مسجد میں امام سے پہلے حاضر ہوا۔ صحیح پھر جب امام خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنے کاغذ قلم دفتر ملائکہ لپیٹ لیتے ہیں، وہ خود خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر پھر آپ کو نماز کا ثواب تو ملے گا، آپ آئیں گے، لیکن وہ جو فضیلت ہے جمعے سے پہلے حاضر ہونے کی، امام سے پہلے کھڑا ہونے کی، وہ اس سے آپ کھو دیں گے، صحیح وہ فضیلت جو ہے۔ صحیح اس لیے پہلے جائیں، امام سے پہلے جائیں، اور پھر خطبے کے دوران گفتگو نہ کریں۔ اگر کوئی بول رہا ہے اس کو روکنے کے لیے بھی نہ بولیں، آپ نہ بولیں، صحیح خاموشی سے خطبہ سنیں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں۔ صحیح صحیح خدا نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرما دیا، رسول خدا نے، کہ یہ اگر کوئی بندہ ایسے کرے گا، امام سے پہلے پہنچے، خاموشی سے خطبے سنیں، واجب خطبے سنیں، لہذا نماز پڑھے، ادا کرے، اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب۔ صحیح 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 ایک غریبوں کے لیے حج اور عمرہ ہے، صحیح کہ پھر میں عرض کر رہا ہوں، جی، دوبارہ نوٹ غریبوں کے فرما، لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ ثواب صحیح جو صاحب استطاعت نہیں جا سکتے، وہ جمعۃ المبارک کو اپنے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح اور رمضان میں تو کتنے حجوں کا ثواب ہوگا۔ بے شک، اگر بے آپ شک۔ امام صاحب سے پہلے پہنچے، صحیح خاموشی سے خطبے سنیں، واجب، صحیح نماز پڑھیں، دعا مانگیں، آداب کے ساتھ واپس جائیں اور غسل کریں، سنت ہے، مسواک کریں، پرفیوم لگائیں، خوشبو لگائیں، مسجد میں جائیں، تو یہ ایک حج اور عمرے کا ثواب۔ اللہ گھر اکبر پہ اللہ اکبر جانے کی ضرورت نہیں کہ 14-15 لاکھ روپے دیں اور حج کریں۔ اللہ اکبر یہ آج کا دن، اور پھر رمضان المبارک کا جمعہ، صحیح اللہ اکبر، کیا بہت بڑی بات ہے۔ بالکل جناب، سید علمدار حسین بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور بہت ہی خوبصورت بات کی رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے، اس کی برکات کے حوالے سے، اس کی فیاضی کے حوالے سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس قدر انعامات پنہا رکھے ہیں۔ نماز جمعہ کے حوالے سے آپ نے بڑے ہی سیر حاصل گفتگو سنی اور دیکھی۔ اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں جناب محمد فیاض بھائی کی جانب، جو کہ پاکستان ویل چیئر کرکٹ میں ایک وہ نام ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ لہرایا ہے، اور اس پاک پرچم کو، اس سبز ہلالی پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا دنیا میں۔ میرے لیے کم از کم یہ آپ کہہ لیں کہ بڑی حیرت کی بات تھی، گو کہ ہم کہیں نہ کہیں ملتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن میرے لیے بھی کل جب میں فیاض بھائی سے بات چیت کر رہا تھا تو مجھے انہوں نے جب وہ بتایا کہ پاکستان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 فاسٹسٹ بالر جو اس وقت تک دنیا میں نام ہے، اور وہ ویل چیئر کرکٹ جو ہے اس میں محمد فیاض بھائی کا نام ہے اور دوسرے شعیب اختر ہیں۔ محمد فیاض بھائی بہت بہت شکریہ، مائک آپ لے لیں، مائک آن بھی کر لیجئے گا تاکہ آپ سے بات جو ہے وہ ہو سکے، مائک قریب کر کے بولیے گا۔ سب سے پہلے تو محمد فیاض بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور جس طریقے سے انٹروڈکشن دیا، تو یقین کریں یہی جو موٹیویشن ہوتی ہے، یہی جو سپورٹ ہوتی ہے، یہی جو الفاظ ہوتے ہیں، یہی ہمیں کچھ کرنے کے لیے، خاص کر پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی جو ایک کہہ لیں کہ ہمارے اندر ایک نئی لگن پیدا ہوتی ہے، تو نو ڈاؤٹ آپ کے یہ الفاظ میرے لیے کہہ لیں کہ ایک موٹیویشن کا سبب ہے۔ فیاض بھائی، دنیا میں آپ کہہ لیں کہ 2 کرکٹرز ڈیفینیٹلی، ہم پورے پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان ہے تو فاسٹ بولنگ کا تو ہمارا آپ کہہ لیں خاص طور پہ بالرز کا جو ایرا ہے وہ پاکستان کے نام سے جڑتا ہے۔ آپ ویل چیئر کرکٹ کی دنیا کا آپ کہہ لیں کہ وہ ہیرا ہے، وہ ڈائمنڈ ہے،
کہ जिस ने पाकिस्तान का परचम जो है सर बुलंद किया। एक तो हमें बताइएगा कि माशाल्लाह किस कदर तेज़ रफ्तार बॉलिंग आप करते हैं, और मेरे देखने वालों के लिए कि क्या वो कौन सा लम्हा था जब आपने ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट थी, क्योंकि जिस तरीके से व्हील चेयर पे बैठ के एक नॉर्मल बंदे को सोसाइटी में जब हम नज़र आते हैं तो लाइक अ पेशेंट, तो जी जी। जब हमें ये PWCC का प्लेटफॉर्म मिला, पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल का, तो यहाँ पे आके हमारी टोटल थिंकिंग चेंज हो गई, अप्रोच चेंज हो गई कि आप ठीक है व्हील चेयर पे बैठे होते हैं तो व्हील चेयर पे क्या प्रेसिडेंट नहीं बैठते, तो मीन के जो भी बड़े लेवल के लोग होते हैं वो व्हील चेयर पे मीन के चेयर पे बैठते हैं। तो ये हमारे लिए व्हील चेयर हमारी एक पार्ट ऑफ बॉडी होती है, और हमारे लिए ये कह लें कि नो एक्सक्यूज़ का एलिमेंट होती है। तो जब हम इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं तो जो एक्सक्यूज़ेस होते हैं वो साइड पे होते हैं, और कुछ करने की जो लगन होती है वो आगे लेके आती है। तो जो व्हील चेयर क्रिकेट में मेरा तेज़ तरीन बॉलिंग होने का जो था, तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा था कि 50 ओवर मैंने अपने कंप्लीट करने हैं प्रैक्टिस के, तो उसके बाद जाके मैंने नाश्ता करना है, तो बाकी सारे मामला। तो स्टार्ट में काफ़ी जब मैं व्हील चेयर चलाता था तो बॉल पकड़ के जाना, वहाँ पे गिरना, बॉल सही ना जाना, व्हील चेयर को मैनेज करना, तो एट दी एंड फिर उस लेवल पे पहुंचा कि मैंने अपनी व्हील चेयर को भी संभाला, अपनी लाइन एंड लेंथ को संभाला। जब फर्स्ट एशिया के कप की बात की जाए तो फर्स्ट एशिया कप में वन एंड ओनली था जिसकी ना कोई वाइट बॉल थी, ना कोई नो बॉल थी, नो एक्स्ट्रा था, और उसमें फास्टेस्ट बॉलिंग के साथ साथ इंडिया के अगेंस्ट मेरे पहले ओवर की चौथी बॉल के ऊपर रिकॉर्ड ब्रेक किया था इंडिया का। सेकंड अभी जो 2023 में सेकंड एशिया कप हुआ है, तो इसमें भी बेस्ट बॉलर ऑफ एशिया कप डिक्लेयर हुआ। तो ये अचीवमेंट जो सारी थी वो एक नो डाउट मेहनत है, मोहब्बत है लोगों की, जहाँ पे भी जाता था अप्रिसिएशन मिलती थी, यही अल्फाज मिलते हैं। तो इस तरह से फिर पाकिस्तान के लिए करने का कोई जज्बा जो होता है वो मज़ीद बढ़ता है। तो ये मेरी एशिया कप की है। बाकी अब आगे जो भी है वो उसके लिए भी हम कोशिश एफर्ट कर रहे सही। हैं। अभी भी मैं ग्राउंड से आ रहा हूँ। बिल्कुल जनाब, आपका अटायर हमें बता रहा है। मोहम्मद फयाज भाई के साथ जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, आप सब और हम सब उनको प्यार से आगा जानी बुलाते हैं। आप MQM के सीनियर नायब सदर पंजाब हैं, आगा मोहम्मद अली आगा जानी साहब। आगा जानी, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? रमज़ान मुबारक आपका ठीक गुजर रहा है? माइक थोड़ा सा पास कर लीजिए ताकि आपसे बातचीत। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मेरी हौसला अफजाई की। अच्छा आगा जानी, माशाल्लाह आप बहुत सारे दोस्तों के लिए, बल्कि हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों के लिए मशले राह हैं। आपने इस व्हील चेयर को कमज़ोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसको अपनी पावर बनाया, और आप कौम को लीड कर रहे हैं। जिस तरह अभी फयाज भाई ने बताया कि जब आप कह लें कि ये इसको माजूरी नहीं समझा, आपने इसको अपनी पावर बनाया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको देख के मोटिवेट होते हैं। तो आप अपनी जो लाइफ है, उसकी लाइफ हिस्ट्री जो है, लाइफ सक्सेस है, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। मैं बिल्कुल नॉर्मल था जिस तरह आप हैं, और FC कॉलेज पढ़ता रहा, गुरु नानक डिग्री कॉलेज में पढ़ा। 93 में जब मैं LLB फाइनल में था सही। तो मुझे टाइफाइड हुआ, और उससे मेरे आराम मगज में वायरस हो गया, और दोनों टांगें बल्कि आधा धाड़ी पैरालाइज हो गया। सही। तो 32 साल हो गए इस सूरत हाल में। तो मैंने इस 32 सालों में कतन अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रही, बल्कि मैंने एक फाउंडेशन बनाई है, स्पेशल पर्सन फाउंडेशन पाकिस्तान, जो स्पेशल पर्सनस हैं उनकी जो खिदमत हम कर सकते हैं वो बढ़ चढ़ के करते हैं। सही। और किसी से कोई फंड शंड नहीं लेते, ज़बरदस्त। खुद अपने मदद आप के तहत। दूसरा 2002 में मैंने MQM ज्वाइन कर ली थी। सही सही। और MQM ने मेरी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट से जोन से सेंट्रल पंजाब, और तकरीबन 9 साल हो गए मैं सीनियर नायब सदर पंजाब हूँ। और कोई 2002 से लेके अब तक जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें उन्होंने मुझे MNA और MP की टिकट भी दी है। और अल्लाह की करम नवाजी से मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं की। बेशक बेशक। और इतनी मेरी स्ट्रॉन्ग और इतनी मेरी एफर्ट है कि मैं सुबह से लेकर रात तक वर्किंग पोजीशन में होता हूँ। ज़बरदस्त। और कोई ऐसा इवेंट फलाई सियासी जिसमें मैं शामिल नहीं होता और नहीं पहुँचता। बिल्कुल जी, हम आपको अक्सर व पेशतर आपसे मुलाकात भी होती रहती है, ऑफ द सेट भी आपसे बात होती है। आप हमारे लिए डेफिनेटली एक हौसले और हिम्मत की दास्तान बन के सामने आए हैं। इस वक्त चूँकि खिदमत खल्क की बात हो रही है, आपने भी आगा जानी खिदमत खल्क की बात की, और
خدمت خلق جو ہے وہ جذبہ ایمانی ہے، اور بنیادی طور پہ اگر ہم پاکستانی قوم کی بات کریں تو ہم بڑی جنرس قوم ہیں، ہم ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، لوگوں کو مشکلات سے نکالتے بھی ہیں۔ اس وقت جس آرگنائزیشن کے ریپریزنٹیٹیو نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی آرگنائزیشن کا نام ہے شعور آگہی میرا خیال ہے۔ تو شعور آرگنائزیشن سے ہمارے ساتھ ملک اویس الطاف صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ملک اویس الطاف صاحب کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، اور میرے کیمرہ مین اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس وقت بڑھ رہے ہیں جناب محترم سید علمدار حسین بخاری شاہ صاحب کی جانب۔ پہلے خدمت خلق پہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ملک اویس الطاف صاحب سے بھی بات کریں گے۔ جی خدمت خلق کا جذبہ جو ہے وہ پاکستانی قوم میں بہت زیادہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پوری حیات مبارکہ ہی خدمت خلق میں گزری، کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہی خدمت خلق ہے۔ صحیح، حقوق العباد کے بعد جو انسانیت کی خدمت ہے، انسان کی نہیں، انسانیت کی خدمت، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کے آگے باقی سب عبادتیں نیچے رہ جاتی۔ صحیح صحیح، آپ کی کوئی عبادت قبول ہوگی اللہ پاک کا معاملہ ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صحیح، لیکن جو انسانوں کی خدمت ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، انسانوں کی۔ کہ کل میرے ساتھ ایک کرسچین دوست تھے، کچھ کہیں کام جا رہے تھے، تو بڑی خوبصورت گفتگو، بین المذاہب ہم آہنگی میں بھی باتیں چلتی ہیں ہمارے، اس پہ کہ ہم ممبر ہیں، تو جو جتنی بھی ہم آہنگی کی ہارمونی کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں، بلکہ آج انہوں نے ہمیں وہاں پہ مین چرچ اریگل میں وہاں افطار کی دعوت دی ہوئی۔ ماشاءاللہ، تو یہ آپ سمجھ لیجئے، اس میں ہمارے ہندو برادری کے لوگ بھی آتے ہیں، سب پاکستانی ہیں، ایکول رائٹس ہیں ان کے، اقلیتوں منورٹیز کے۔ یہ ذمیوں کے حقوق، آپ کو یاد ہے ایک ہمارا موضوع ہے اسلامیات میں، لاء میں بھی ہے، آغا صاحب لاء کی بات کر رہے تھے، میں بھی لاء گریجویٹ، ہم نے بھی لاء کی تعلیم حاصل کی، تو ان کے رائٹس سے باقاعدہ اٹ واز پروٹیکٹڈ بائی دا اسلامک اسٹیٹ۔ نبی علیہ السلام نے دی ہے ریاست مدینہ، جسے جو ایکچول ریاست مدینہ، فراڈ والی نہیں، ایکچول ریاست مدینہ، اس میں ذمیوں کے حقوق سے باقاعدہ، ان کے رائٹس ہیں ایکول ٹو دا مسلم۔ تو یہ جو مخلوق کی خدمت ہے، پھر مخلوق میں وہی بات آ جائے گی، وہ چرند پرند بھی ہیں، چڑیاں بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسانات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں پہلی ہی آیت میں تعارف کرا دیا، الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں فرمایا رب المسلمین، رب العالمین، عالمین کا رب ہے، وہ پوری مخلوق کا رب ہے۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، پھر دوہراؤں گا، مین حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام کی، حدیث قدسی بھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، کیا کہنے، اللہ کا کنبہ۔ آپ اپنے کنبے کو پالتے ہیں، یہ کنبہ نادرہ کا کنبہ، آپ کا اپنا سربراہ گھر والے، چار دیواری، ایسے ہی خدا کی پوری کائنات ہی چار دیواری، وہ پورا کنبہ جو جو اس میں بس رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق۔ تو خدمت خلق میں، مخلوق میں کتے بلیاں بھی شامل ہیں، مخلوق میں انسان بھی شامل ہیں، مخلوق میں جانور چرند پرند بھی شامل ہیں، چڑیوں کو گرمیوں کے چھت کے اوپر پانی برتن میں رکھ دینا، وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اسلام نے تو اس پہ اتنا زور دیا ہے، نبی علیہ السلام نے نماز، روزہ، یہ تو بعد میں جب اعلان نبوت 40 سال کے آپ اللہ کے حکم سے اجازت دی تب اعلان کیا، اس سے پہلے آپ نے اپنے کردار سے خدمت خلق ہی کی ہے، وہ مخلوق کی ایسی خدمت کی ہے، کہیں سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کہیں کسی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا۔ اگر کسی کا باپ نہیں ہے، اسلام میں حضرت علی کرم اللہ وجہ شریف کا اوپن کال تھا کہ اگر کسی بچے کا باپ نہیں تو بلا تامل یہ کہے کہ میرے باپ علی بن ابی طالب، وہ یہ نہ کہے کہ میں یتیم ہوں یا کوئی۔ اس طرح ایک یتیم بچہ جو رو رہا تھا، تو اسے آپ تیار کر کے نبی علیہ السلام عیدگاہ پہ جاتے ہوئے اس کو لیا، وہ رو رہا، اس کا باپ نہیں، کسی غزوہ میں شہید ہو گیا، اس کو اٹھایا گھر، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور ایک روایت ہے جناب بی بی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو دے کے آئے کہ میں اس کو تیار کریں بچے کو، میں اس کا باپ ہوں، میں اس کو لے کے جاؤں گا عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا کہنے، تو یہ نمازیں، روزے تو بعد میں آئے ہیں، اس سے پہلے آپ نے اپنے کردار سے مخلوق کی خدمت سے امتیازی وصف حاصل کیا۔ بہت خوبصورت بات، اور خدمت خلق جو ہے وہ نہ صرف آپ کہہ لیں کہ اسلام کا وصف ہے بلکہ پوری کائنات کا وصف ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر
अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका की बात करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तो जिस तरह अभी बुखारी साहब फरमा रहे थे कि नबूवत तो 40 साल की उम्र में आए ना, उससे पहले अगर बात करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ जहाँ पे बहुत सारे औसाफ थे, वहाँ पे जो खिदमत खल्क का वस्फ था उसकी वजह से भी लोग उनके पास आए। और खिदमत खल्क का टॉपिक है जी, हमारे साथ मौजूद है मलिक अवैस अल्ताफ़ साहब, आप शऊर फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप मलिक अवैस अल्ताफ़, आप खैरियत से हैं? पहले तो बताइएगा कि आप शऊर फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन दीजिएगा और आप किस हैसियत से शऊर फाउंडेशन में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, आपके तवस्सुत से आज AGN न्यूज़ के चैनल पे यहाँ बैठे हुए हैं, लाइव नशरियात में हम मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, और उसके बाद एज़ आ डायरेक्टर, एज़ आ जो है एडमिनिस्ट्रेटर एंड डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन शऊर वेलफेयर फाउंडेशन, वो मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ तकरीबन पिछले 5 साल से। ओके। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो बुनियाद है वो मैं बताता चलूँ कि मैं 5 साल से अगर मुंसलिक हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो एज अ वॉलंटियर हूँ, यानी मैं अपनी खिदमात दे रहा हूँ, तो उसके जो है वो मैं कोई ऐसे चार्जेस या जैसे एक प्रोफेशनल वे में होती है चीज़, तो वो नहीं कर रहा, बल्कि अपनी खिदमात, अपने पैशन, अपने उस इखलास की बुनियाद पे वो खिदमात दे रहा हूँ। साथ मेरा ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, वेलफेयर, जैसे आपने बताया शऊर वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से है, और डॉक्टर शाहिदा नुमानी इसकी प्रेसिडेंट हैं। तकरीबन उनका बचपन से ही एक विज़न था, एक ख्वाब था कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, और फिर उनका पैशन, शौक़ बढ़ते बढ़ते वो उसके साथ स्टडी के साथ मुंसलिक हो गया, तो उन्होंने PhD भी सोशल वर्क के अंदर की। तो अब साइंटिफिक बेसिस पे वो सोसाइटी के अंदर जो अपना एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। लाहौर के अंदर भी काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में भी काम कर रहे हैं। अब इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। ख़ास तौर पे इसमें हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो आपको जैसे नेम से ही वाज़ेह है कि शऊर अवेयरनेस हमारा सबसे बड़ा एक प्रोग्राम है, जिसमें हम यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कम्युनिटी में जाके काम करते हैं, मुख्तलिफ तरह के सेशंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं सोसाइटी के लिए एक इम्पैक्ट डालने के लिए, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए। इसके साथ ही हमारा एक प्रोग्राम है जो कि कफ़ालत है, जिसमें तकरीबन 650 के करीब फैमिलीज़ हैं जिनको, जैसे सर ने कहा, खिदमत खल्क के दीन के पहलू से वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कुंबे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो तकरीबन 650 के करीब ऐसी फैमिलीज़ या ऐसे कुंबे हैं जिनको हमने संभाला हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और उसके करम से, डॉक्टर शाहिदा नुमानी साहिबा के तवस्सुत से हमने 650 फैमिलीज़ को हम देखते हैं। उसमें फिर सिर्फ ये नहीं है कि हम उनको डोनेशन बेस लेके चल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहिबा का विज़न है कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जो कफ़ालत से ख़ुद कफ़ालत तक का सफ़र तय करे। हम उनको कफ़ालत करते हैं, उनकी फैमिली में से जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको पढ़ाते हैं, अगर उनमें से कोई हुनरमंद बना सकते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, क्योंकि एक ऑर्फन हमारा क्राइटेरिया होता है, बेवा विंडोज़ ख़वातीन होती हैं, तो हम इनको फिर रिहेबिलिटेट करते हैं, उनकी लाइफ में बेहतरी लाते हैं। उस तरीके से फिर उनको कुछ स्किल सिखा के, एजुकेट करके, तालीम कहाँ तक मुमकिन है बच्चे को वो तालीम दिलवा के, तो टोटली हम उनको सपोर्ट करते हैं और एक फैमिली, अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। इसी तरह और हमारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट हैं। मैं ख़ास तौर पे यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, इसी के साथ एक शऊर माँ घर के नाम से हमने एक इदारा बनाया है रहमान गार्डन के अंदर लाहौर में। तो उसका जो एक ख़ास पर्पज़ और मकसद जो बनाने का, मैं ख़ुद क्योंकि डॉक्टर साहिबा के साथ प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होता था फील्ड में, तो हम देखते थे ऐसी ख़वातीन और ऐसे बेचारों मददगार बुज़ुर्ग जिनको कोई रखने को तैयार नहीं, ख़ास तौर पे जो ऑर्फन एजेस हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर इतने लंबे हैं कि लोग सड़कों पे पड़े रह जाते हैं। हमने पता नहीं कितने लोग जो सड़कों से उठाए और हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल दाखिल तक नहीं लोग करते थे। इस वजह से हमने फिर अपना एक इदारा बनाया, और ख़ास तौर पे ये जो 650 फैमिलीज़ हैं, इसमें कुछ ऐसी बच्चियाँ और ऐसी माएँ थीं जिनका बिल्कुल कोई सपोर्टिव नहीं है, कोई सहारा नहीं था। कोई आगे पीछे रिश्तेदार होते हैं, तो किसी तरह से कोई उनके रिश्तेदार नहीं थे, तो उनको हमने अपना एक घर मुहैया, एक छत मुहैया करने के लिए, उन बच्चियों को तालीम याफ्ता, हुनरमंद बनाने के लिए वहाँ पे एक माँ घर बनाया। उसमें ना सिर्फ वहाँ पे बच्चियाँ मौजूद हैं, माएँ मौजूद हैं, बल्कि एक फैमिली का माहौल है, नानी दादी भी मौजूद हैं, बच्चियाँ भी मौजूद हैं, तो एक दूसरे से एंटरटेन होते हैं। और दादी है तो वो स्कूल नहीं जाना, बच्ची ने तो उससे पूछना है क्यों नहीं गई आज स्कूल, तो इस तरह का इन्वायरमेंट दिया। और फिर साथ वहाँ सिलाई सेंटर बनाया है, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान से और इंटरनेशनल सतह से मुख्तलिफ लोग आते हैं और विज़िट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट पे
کام کر رہے ہیں اور اس کو مزید جو ہے وہ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اس میں آج آپ نے موقع دیا, ہم نے عوام کے سامنے اپنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے رکھ سکیں, تو اس طرح اور مزید جو پروگرامز اور پروجیکٹس ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ملک اویس الطاف شعور فاؤنڈیشن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بھی ہم جانیں گے, لیکن اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں محمد فیاض بھائی کی جانب. اور فیاض بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ چونکہ پاکستان کا وہ روشن چہرہ ہے کہ جس نے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے, کب آغاز کیا آپ نے, پہلا میچ پاکستان کی طرف سے کب کھیلا تھا کرکٹ؟ جی فرسٹ ایشیا کپ تھا وہ, سب سے پہلے تو 2014 میں ڈیبیو کر لیا تھا قائد اعظم T20 کپ سے. تو اس کے بعد پھر 2019 میں ایشیا کپ ہوا تھا, اس میں میری سلیکشن ہوئی تھی, تو وہاں پہ میں نے ڈیبیو جو کیا تھا وہ بنگلہ دیش کے اگینسٹ کیا تھا. تو اس کے بعد یہ جرنی جو ہے پھر کنٹینیوسلی جاری رہا, اور ابھی تک جو 2 بڑے میگا ایونٹ ایشیا کپ کھیلے ہیں اور دونوں دفعہ بیسٹ بولر ڈکلیئر ہوا. اور دونوں دفعہ آپ دونوں دفعہ ایشیا کپ میں بیسٹ بالر ڈکلیئر ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اس پہ ہے تو رمضان مبارک, لیکن آپ کی اس کامیابی کے لیے کلیپ ہونی چاہیے. تو اس کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کی جائے, ڈومیسٹک نیشنل جتنے بھی کپس ہوتے ہیں, T20 کپس ہوتے ہیں, تو ان میں بھی الحمدللہ بیسٹ پرفارمنسز رہتی ہیں. ابھی ہم نے یہ جس طریقے سے PSL ہوتا ہے ہمارا, ایسے PCL ہوتا ہے پاکستان چیمپئنز لیگ, تو دونوں دفعہ ایز اے کیپٹن کھیلا اور دونوں دفعہ فائنل کھیلا, اور ایک میں رنر اپ رہے, ایک میں ونر رہے. اور ابھی ریسنٹلی جو PCL ہوا تھا تو اس میں فاسٹسٹ سینچری بھی بنائی ہے. فرسٹ سینچری ایز فاسٹسٹ سینچری جی 35 بالز پہ. اوکے, مجھے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ 35 بالز پہ سینچری بنانا مجھے یاد پڑتا ہے جب شاہد آفریدی نے 37 بالز پہ بنائی تھی, تو میرا خیال ہے ایکچوئل حقدار جو ہیں وہ آپ ہیں, کیونکہ وہ 37 بالز پہ بنی تھی اور یہ 35 بالز پہ آپ نے سینچری بنائی ہے. اور فیاض بھائی بہت اعلیٰ, جی پلیز کنٹینیو کیجیے. جی ابھی تو یہ تو مطلب ڈومیسٹک اور ہمارے نیشنل جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں, تو ابھی جو فوکس ہے ہمارا وہ پاک افغان سیریز ہے, وہ 28 اپریل سے سٹارٹ ہے, اور اس کے بعد ایشیا کپ ہے, اور سب سے بڑا جو میگا ایونٹ ہے وہ ورلڈ کپ ہے, وہ اسی سال وہ بھی ہونا ہے ستمبر. ورلڈ کپ کی تیاریاں جاری ہیں ساری ہیں, تو خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جمعہ اور جمعے سے پہلے پریکٹس اور اس کے بعد یہاں پہ پہنچے. تو تیاریاں تو الحمدللہ ایسے ہیں کہ بس نہ پوچھیں. اچھا, تو تیاریاں تو چل رہی ہیں, باقی یہ ہے کہ جو ابھی ٹیم کی پرفارمنس رہی ہے تو اس نے مزید جذبہ دیا ہے کہ اگر ادھر سے نہیں تو ادھر سے تو انشاءاللہ اپنی ایفرٹ جو ہے, جو اپنا ان پٹ جو میکسیمم ہے وہ دے سکتے ہیں وہ دیں. تو اسی حساب سے ابھی پریکٹسز بھی جاری. غور شیخ صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم ایک ریگولر ٹیم اپنی اس میں جو ٹرافی میں ایک ویل چیئر پلیئر ہی ڈال دیتے جی بالکل. ابھی ہم جس طریقے سے کھیلتے ہیں اور ان کی جو ہم باڈی لینگویج دیکھتے ہیں, تو یہاں پہ ہم کافی زیادہ مسنگ کرتے ہیں خود کو, کہ یہاں پہ ایز این ایک پلیئر ویل چیئر کرکٹر ہے, ایز این موٹیویشن, یا ان سے کچھ سیکھ لیں یار, ان سے کچھ حوصلہ لے لیں. تو یہ ہماری ہوتی ہے کہ کم از کم ایک پلیئر اگر وہ اپنے ساتھ رکھے نا, تو کم از کم ان کو موٹیویشن ملتی رہے. باڈی لینگویج یہ نہیں ہوگی جو ہم دیکھتے ہیں. چلیں جی, ہمیں تو چونکہ آپ کہہ لیں کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں, اور وہ میرے دوست ہیں جناب جواد احمد, اور ان کا سدا بہار میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ہمیں ایک حوصلہ دینے کے لیے وہ گایا ہے نا, تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. تو اینی ویز جناب بڑھتے ہیں آگے جانی. آپ چونکہ نوجوانوں کے لیے بہت ساری سرگرمیاں لے کے آتے ہیں, بہت سارے کام کرتے ہیں, یوتھ کو آپ امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں, یوتھ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ابھی تک مجھے یہ بتائیے گا کہ یوتھ کے حوالے سے آپ کو ہماری یوتھ سے کیا امیدیں وابستہ ہیں, ہمارے نوجوانوں سے کیا آپ کہہ لیں کہ امیدیں وابستہ ہیں؟ یوتھ کے ساتھ تو 100% امیدیں وابستہ ہیں, انہی کے دم پہ, مائک تھوڑا سا پاس کر دیجیے, انہی کے دم پہ سب کچھ ہے. اور میری تو جماعت بھی بنی یوتھ سے تھی. صحیح. یہ پورے پاکستان میں وہ جماعت ہے جو APMSO پہلے بنی اور بعد میں پھر یہ MKM بنی. صحیح. تو یوتھ کا تو ہر جماعت میں سب سے زیادہ انصار ہی یوتھ پہ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ہم تو بہت زیادہ کرتے ہیں. صحیح. اور جس طرح میں ڈسیبل ہو گیا تو میری تو یہ کوشش ہے کہ مجھے کوئی مار روڈ پہ مانگنے والا نہ ملے,
اور بہت جتنی میں خوبصورت ہمت کر بات، سکوں بہت خوبصورت اور بات ہے۔ کوشش کر سکوں باوقار طور پہ ان کو روزگار مہیا کروانا یا ان کو دنیا میں ایک مقام پیدا کروانے میں جو مدد کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ صحیح، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک اگر ہم بات کریں تو کیا آپ مطمئن ہیں اس ساری چیز سے، اور اسپیسیفکلی آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ اسپیشل پرسنز کے لیے بنائی ہے، اس آرگنائزیشن کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ اس میں آپ کس طرح لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کفالت کرتے ہیں یا ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے ہیں، یا کس طرح آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ فاؤنڈیشن زیادہ عرصہ نہیں ہوا بنے کو، مگر اس میں ہم نے 2-3 جو ہے پروجیکٹ، جس طرح ہمارا علاقہ ننکانہ صاحب ہے تو وہاں پہ تقریباً 14-15 کروڑ کا پروجیکٹ ہم نے شروع کر دیا ہے، جس کی 4 دیواری بن گئی ہے، جس میں ایک مسجد بن رہی ہے، ڈسپینسری بن رہی ہے اور اسکول بن رہا ہے۔ زبردست۔ وہ جو اپنے طور پہ ہم یہ بنا رہے ہیں اس میں ہماری کوشش ہے کہ 24 گھنٹے دیہاتی علاقے میں ڈاکٹر اور ایمبولینس موجود ہو۔ یہ ننکانہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، جی، وہاں اس پہ کا آپ ایک علاقہ ہے بڑا گھر، صحیح، اور وہاں پر جو اسکول ہے اس میں قطعاً فیس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ یونیفارم، کتابیں اور ہر قسم کی ہم خود مہیا کریں گے۔ زبردست۔ اور وہ ابتدائی مراحل میں ہے اور وہ تقریباً سپیڈلی بن رہی ہے، اگر آپ کبھی موقع دیں گے تو آپ کو وزٹ کروا دیا جائے۔ بالکل جی۔ دوسرا، جو کوئی معذور ہے اور بے روزگار ہے اس کو یہ این جی او سے مل کے اور بڑی بڑی پرائیویٹ کمپنیوں سے مل کے اور اپنے ذاتی سورسز سے، اور ان کو کئی بندے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا کوٹا بھی ہے، ان کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے، صحیح، تو ارد گرد ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ نظر رکھتی ہے اور ان کو ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق جابس جو ہے نا دلوانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں، کسی کی محتاج نہیں رہنا چاہیے، اور اتنا ٹیلنٹ ہے صحیح، کہ بعض کا لگتا ہے کہ صحت مند بندوں سے تو زیادہ ٹیلنٹ ان میں ہے۔ زبردست، کیا کہنے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھ کے بلکہ زندگی وقف کر دی اس کام کے لیے۔ اگر جانی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح ابھی ایک اسکول اور یہی ننکانہ صاحب میں جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کی بات کی، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آج تک اگر سب سے بڑی کامیابی ہے، آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ تو اس کا اللہ اجر دے گا، مگر سب سے زیادہ جو ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ اسپیشل پرسن کو اس کے اصل مقام تک پہنچا دیا جائے۔ صحیح، تو اس میں میں تو بڑا خوش ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے ذاتی لنکس بھی ہیں، بے شمار لوگوں کو نوکریاں دلوائی ہیں جس سے وہ گھر میں ان کا مقام جو ہے وہ خوشحالی آ گئی ہے۔ صحیح، اور وہ سین دیکھنے والا ہوتا ہے کہ جب ایک اسپیشل پرسن اپنے گھر میں خوشحالی لے کر آتا ہے کیا کہنے، تو اس میں کیا کانفیڈنس ہوتا ہے اور کیا اس کی آنکھوں میں جو چمک ہے وہ اینڈ ہے۔ صحیح، صحیح۔ ہمارے ساتھ آغا جانی بھی موجود ہیں اور سید علمدار حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب، کیسا لگتا ہے جب آغا جانی جیسی شخصیات جو ہیں وہ ہمارے لیے، آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے حوصلے اور ہمت کی داستاں بن کے سامنے آتے ہیں؟ یہ تو ایک عزم کا مینارہ ہے، تو عزم صمیم ہے۔ جس طرح میں تو آپ کو داد دوں گا کہ آپ نے جتنے بھی اس سے پہلے بھی ڈور آف اویئرنیس، میرا خیال آپ نے سوشل سیکٹر کو بہت اہمیت جی ایسی ہے، اور امور دی فاؤنڈیشن جانی کو، چاہیے۔ امور فاؤنڈیشن بھی، امور فاؤنڈیشن سے وہ جی علی محسن، علی محسن صاحب آئے تھے، اور آج شعور فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ صاحب موجود آئے، ہیں، اور یہ آغا جانی تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان محمد بالر، فیاض، ہمارا پرائڈ ہے، وی آر پراؤڈ آف یو، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو یہ جو سوشل سیکٹر میں کام ہے نا سر، سوشل ورکنگ کا کام، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ میں پھر عرض کروں گا کہ میرا تو چونکہ ڈیوٹی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جی جی، سوسائٹی کو سمیٹ کے جو دیکھ رہے ہیں، ہم تو سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول اس کام سے بے حد راضی ہیں۔ بے شک، میں نے عرض کی جب پہلی مرتبہ وہی آئی، اور یہ روایت کی جاتی ہے کہ سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور اس واقعہ کا ایک محیر العقول واقعہ تھا، ایک ایسا واقعہ تھا۔ آپ نے پہلے ہم نے گزارش کی کہ 40 سال تک آپ نے خاموش، یہ نہیں کہ نبی 40 سال کے بعد بنے تھے، خاموش، وہ تو نبی تب بھی تھے جب کائنات بھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلا انہوں شک، نے اللہ کے حکم سے اس وقت اعلان نبوت تب نبوت، فرمایا۔ جی نبی پہلے بھی تھے، صحیح، تو بی بی نے یہی فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ غریبوں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے سرپرست ہیں، ہمدرد ہیں۔ سوشل ورکنگ میں آپ کا ڈیرا چل رہا تھا،
मुसाफिरों के लिए खाने चल रहे थे, लोगों के लिए रास्ते में एक पूरा मरकज था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जो मक्का पाक में था। ये इस पे कम बोला गया। सही जब सही कोई मुसाफिर था तो उसको ठहरने के लिए जगह मिलती थी, उसके पास ज़्यादा राह नहीं था, पैसे मिलते थे, सवारी मिलती थी, अल्लाह अकबर। स्टे मिलता था, खाना मिलता था, मदद की जाती थी यतीमों ब्याहों मस्कीनों के खाने, हत्ता के बीबी के सोने चांदी के बर्तन थे और जाते हुए बसाव का मुस्तकीन को बर्तन भी साथ उठवा दिए। अल्लाह अकबर तो अल्लाह ये अकबर। सोशल वर्किंग में जितना आपने यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए ये तो दीन ही गरीबों का है। बेशक। इस्लाम तो दीन ही गरीबों का सही। है। आप पूरा कुरान पढ़े, कालल मलाओ, सरदार कहने लगे, कोई सरदार नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का हो या नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने का हो, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। बेशक गरीब आदमी ने दीन को कबूल किया है। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के हो, ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी हों, मूसा अलैहिस्सलाम के हों, वो गुलाम बनी इसराइल के जो फिरौन ने बना रखे थे, बड़े बंदे नहीं, गरीबों का। सोशल सेक्टर में जो ये काम हमारे हो रहा है, मैं चाहूंगा हुकूमत इन एनजीओ की जो जैनमन है, जो जैनवन है। जैसे ईदी से अब्दुलस्तार ईदी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब छिपा वाले हैं हमारे जितने लोग काम कर रहे हैं, इसमें जवाद साहब भी आपने नाम लिया, जी, बिल्कुल। जिन्होंने सोशल वर्क में काम किया, इसका रिवार्ड इन अजरिया इल्ला अल्लाह, अल्लाह के ऊपर अजर है। जो आगा साहब ने फरमाया, इसका खुदा के यहाँ अजर है और बहुत ज्यादा अजर है। अंबिया का काम है, अंबिया ने सोशल वर्क पे सबसे ज्यादा जोर दिया। क्या कहने, बहुत खूबसूरत बात। और सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप कह लें कि उसको समराइज़ कर दिया। हमारे साथ मलिक अवैस अल्ताफ़ मौजूद हैं और हमें बढ़ना है मलिक अवैस अल्ताफ़ भाई की जानिब। और मलिक साहब, आपने हमें ये बताना है कि शऊर वेलफेयर फाउंडेशन, आपने बताया कि आप 4 साल से इस फाउंडेशन के साथ आप मुंसलिक हैं, और एक आपने जो शऊर माँ घर, यही नाम है जो आपने, इसके हवाले से ज़रा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि अगर गॉड फॉरबिड कहीं पे कोई ऐसी माँ या कोई ऐसी बहन या कोई ऐसी बेटी मौजूद है, वो आप तक रसाई हासिल करना चाहे, आप तक पहुंचना चाहे, तो क्या प्रोसीजर है, कैसे आपसे रब्ता किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शऊर माँ घर, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे उनमें से जो माएँ और ख़वातीन थी, पहले उनको सॉर्ट आउट करके एक हमारा SOPs क्राइटेरिया होता है, एक हमारी कमेटी है, उसके मुताबिक वो डिसीजन लेते हैं। बच्चा नॉर्मल होना चाहिए, खातून नॉर्मल होनी चाहिए, और उसकी कंडीशंस हैं मुख्तलिफ। उसके मुताबिक हम चेक एंड बैलेंस करके प्रॉपर उसको वेरीफाई करके उसके बाद उनको वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरह हमारे जो वॉलंटियर है, हमारा क्योंकि नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारी तंजीमात स्ट्रक्चर बना हुआ। मैं जिस तरह 3.5 माह के लिए बलूचिस्तान, सिंध, तोसा पूरा विजिट किया मैंने, वहाँ के लोगों के रहन सहन, उनका म्यार ज़िंदगी सारा जाना, वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको हमने एज अ प्रोजेक्ट बना के, अब हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनके सामने पेश कर रहे हैं कि ये मसाइल इस इलाके के हैं और हमने इसको बाकायदा कवर किया है। तो उस तरीके से हम उस पर काम कर रहे हैं। तो वहाँ से हमें मुख्तलिफ केसेस आते हैं जो माँ घर के अंदर हम सेटल करते हैं। इसी तरह हमें अगर कोई भी भेजना चाहे केस, तो उसका क्राइटेरिया हमारा ऑर्फन विंडो, यतीम बच्ची होनी चाहिए और उसमें वो नॉर्मल हो, किसी तरह का भी कोई माजूरी या किसी तरह का वो पहलू ना हो। तो उसके बाद वो हमारा प्रोसीजर है, कमेटी उसको देखती है और उसके बाद उनको वहाँ हम अपने शऊर माँ घर के अंदर ले लेते हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं? सोशल मीडिया पे अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, हमारे तमाम प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, फेसबुक पे, और बाकी वेबसाइट भी हमारी मौजूद है, www.shaur.org.pk के नाम से है। और वहाँ पे आप अपना जो भी हमारा प्रोसीजर, जो भी चीज़ें एक्टिविटी चल रही होती हैं, वहाँ अपडेट हो रही होती हैं। किसी तरह से डोनेशन करना चाहें, हमारे मुख्तलिफ पेजेस हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं। जो माँ घर के हवाले से आप बात कर रहे थे, वहाँ यूनिक ये है कि वहाँ पर पूरा एक स्केड्यूल है और उसके मुताबिक जो तरतीब बनाई गई है बच्चों की तरबियत की, सुबह से लेकर शाम तक। जैसे अभी माशाल्लाह हमारा मंथली एक जो प्रोग्राम होता है इसके हवाले से, जो जिसका नाम हमने लिखा हुआ बज़्म सिरात मुस्तकीम, मुस्तकीम, सही। उसमें बच्चियों की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निस्बत है, और ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रोज़ हमारी इफ्तारी से पहले एक प्रोग्राम होता है जिसमें तमाम बच्चियाँ माएँ मिल के बैठती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश किया जाता है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी की जाती है, वो चाहे दीनी पहलू से हो, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से हो, या उनकी एजुकेशन के हवाले से हो, सारा प्रॉपर हम खुद देखते हैं और उसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम लेके चल रहे हैं। क्या कहने, और बहुत खूबसूरत बात। और यही वो जज्बा है जो पाकिस्तानी कौम को बहरहाल जनाब मुमताज़ करता है पूरी दुनिया में। हमारे साथ मोहम्मद फ़याज़ भाई मौजूद हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। आगा जानी मौजूद हैं, वो तो सबके जानी हैं क्योंकि वो
ان کی جو پہچان ہے وہ سب کے لیے درد دل رکھتے ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے محترم اور یہ بھی ہماری جان ہیں جناب سید علمدار حسین بخاری شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ ملک اویس الطاف، اور ہمارا چھوٹے بیٹے نے یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ تلاوت کلام پاک کی. لیکن اس وقت آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور دوست ہمیں جوائن کریں گے، اور اس سیٹ سے کچھ دوست جو ہیں، چونکہ مجھے پتہ ہے آج ہمارے جو محترم دوست ہیں سید علمدار حسین بخاری صاحب یہ کہیں مدعو ہیں جس پہ انہوں نے افطار جو ہے وہاں پہ کرنا ہے. آج آپ ہمارے ساتھ اس بریک کے بعد موجود نہیں رہیں گے. اینی ویز جناب، ملتے ہیں اس شارٹ کمرشل بریک کے بعد.